جب بھی ہم کوئی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ بناتے ہیں تو اس میں یہ دو ٹرمینالوجیز جو ہے نا بڑی فریکوینٹلی یوز ہوتی ہیں. ایک آپ کی ٹرم ہے سینسٹیوٹی اور ایک ہے اسپیسیفسٹی. تو ان کو ہم تھوڑا سا دیکھیں گے آج کے ان کا ڈفرینس کیا ہے اور ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. تو یہاں ہم نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے جس میں ڈیزیز اور ٹیسٹ کے رزلٹس شو کیے ہوئے ہیں. تو یہ اوپر جو ہے یہ ڈیزیز کا کالم ہے، یعنی یہ کالم وہ ہے ان لوگوں کا جن میں ڈیزیز پریزنٹ ہے، اور یہ کالم ہے ورٹیکل جس میں ڈیزیز نیگیٹو ہے، یعنی ڈیزیز نہیں ہے جن پیشنٹس کے اندر. اسی طرح یہ جو ہارزونٹل کالمس ہیں یہ ٹیسٹ کے رزلٹس شو کر رہے ہیں. اوپر والا کالم وہ ہے جن لوگوں میں ٹیسٹ نے کہا ہے کہ ڈیزیز ہے، اور نیچے والا کالم وہ ہے جن میں ٹیسٹ نے کہا ہے کہ ڈیزیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اگر تو ڈیزیز تھی اور ٹیسٹ نے کہا ہے کہ پازیٹیو ہے، تو یہ جو آپ پازیٹیو اور نیگیٹو لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ ٹیسٹ کا رزلٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے ٹیسٹ نے کہا ہے کہ پازیٹیو ہے اور ایکچولی میں بھی وہ ڈیزیز اس کے اندر ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ ٹرو پازیٹیو ہے، یعنی ٹیسٹ نے جو پازیٹیو رزلٹ دیا ہے وہ ٹرو ہے. پھر یہ ہے کہ ٹیسٹ نے تو پازیٹیو رزلٹ دیا ہے لیکن ان ریالٹی وہ ڈیزیز پیشنٹ کے اندر نہیں ہے، تو اس مطلب اس جو پازیٹیو ٹیسٹ آیا اس کا رزلٹ کو آپ فالس پازیٹیو کہیں گے کہ ٹیسٹ نے تو پازیٹیو کہا ہے لیکن وہ فالس پازیٹیو ہے کیونکہ وہ رزلٹ ریالٹی کے ساتھ میچ نہیں کرتا. پھر یہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ نے نیگیٹو کہا ہے اس پیشنٹ کو جس میں ڈیزیز پریزنٹ تھی، تو ٹیسٹ کا جو نیگیٹو ہے وہ فالس ہے، تو اس رزلٹ کو آپ فالس نیگیٹو کہیں گے. اور اگر ٹیسٹ نے نیگیٹو کہا ہے اور پیشنٹ میں ڈیزیز بھی نہیں ہے تو جو ٹیسٹ کا رزلٹ نیگیٹو ہے وہ ٹرو نیگیٹو کنسیڈر کیا جائے گا، یعنی جو ٹیسٹ نے نیگیٹو رزلٹ دیا ہے وہ ٹرو ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چار چیزیں جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو پھر اس میں سے آپ نے سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی بنانی ہے، یعنی اس ٹیسٹ کی سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی کیا. تو جو آپ کی سینسٹیوٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کی یہ چیز ہے کہ آپ کے ٹیسٹ نے جتنے ٹرو پازیٹیوز دیے ہیں، یعنی اوور آل جتنے ٹرو پازیٹیوز دیے ہیں ان میں سے کتنے، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ جتنے پیشنٹس کو ڈیزیز تھی، یعنی یہ دونوں کالمز جن میں ڈیزیز ایکچولی پریزنٹ تھی ان میں سے کتنے ٹیسٹ نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، یعنی ٹرو پازیٹیو کتنے تھے. تو آپ کہیں گے ٹرو پازیٹیو کی ریشو ہے ٹوٹل ان لوگوں میں جن میں ایکچولی ڈیزیز پریزنٹ تھی، تو اس کو آپ سینسٹیوٹی کہیں گے. جبکہ اسپیسیفسٹی جو یہ ورٹیکل کالمز ہیں ان کی ریشو کو کہا جاتا ہے، یعنی وہ سارے لوگ جن میں ڈیزیز نہیں تھی ان میں سے کتنے لوگوں میں ٹیسٹ نے کریکٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ڈیزیز نہیں ہے. تو ٹرو نیگیٹیوز کی ریشو ہے وہ آل دیٹ آر ایکچولی نیگیٹو کے ساتھ، یعنی ٹرو نیگیٹیو پلس فالس پازیٹیو، یعنی جن پیشنٹس میں ڈیزیز نہیں تھی ان میں سے کتنے لوگوں کو ٹیسٹ نے بھی کہا کہ ڈیزیز نہیں ہے. تو یہ چیز آپ کی اسپیسیفسٹی کہلائے گی. اس کی ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں نومیریکلی، اور اس کے بعد ایک ویسے ایگزامپل لے کے نا اس کو سمجھیں کہ ان کا آپس میں انٹر ریلیشن کیا ہے. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیسٹ نے بتایا کہ فرض کر لیں کہ 90 ہم نے 100 لوگ ٹیسٹ کیے، ان میں سے 90 جو تھے وہ ٹیسٹ نے کہا کہ ان میں ڈیزیز ہے، اور ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں کہ فالس نیگیٹو، یعنی جو ٹیسٹ نے مس کیے وہ 10 تھے. تو 90 + 10 ہو گیا، تو یہ 90/100 ہے، تو اس کی جب آپ ریشو نکالیں گے تو یہ 90% بنے گی، یعنی یہ ٹیسٹ 90% سینسٹیو ہے. یعنی وہ لوگ جن میں ڈیزیز ہے اور ان میں آپ یہ ٹیسٹ کریں گے تو ان میں سے 90% لوگوں میں یہ ٹیسٹ ایکوریٹلی بتا دے گا کہ ان میں واقعی ڈیزیز ہے. اسی طرح آپ کا اسپیسیفسٹی میں ہے، اگر آپ یہی ریشوز لگا لیں تو وہ 90% یہ بتا دے گا آپ کو، 90% ایکوریسی کے ساتھ یہ بتا دے گا کہ جس پیشنٹ میں ڈیزیز نہیں ہے اس میں واقعی ڈیزیز نہیں ہوگی، اور 10% جو آپ کے ہوں گے وہ یہ ٹیسٹ مس کر دے گا، یعنی یہ بتائے گا کہ پیشنٹ میں ڈیزیز ہے لیکن وہ فالس پازیٹیو ہوگی، وہ ڈیزیز ہوگی نہیں. اب آپ ہم جو ہے نا ایک ایگزامپل سے ان دونوں کو سمجھ کے ان کا انٹر ریلیشن دیکھیں گے. اب آپ ایزیوم کریں کہ ایک
ایک جگہ ہے، بینک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ جو ہے نا وہ اس کی جو لوگ اندر آتے ہیں اس میں ان کی چیکنگ کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے۔ اب ایک ایگزامپل آپ لیں کہ وہ جو سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہے نا وہ بڑا سینسٹیو ہے، یعنی سینسٹیوٹی اس کی ہائی ہے۔ اب آپ سیکیورٹی گارڈ کو ٹیسٹ کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ کر لیں، تو وہ سیکیورٹی گارڈ جس کی سینسٹیوٹی زیادہ ہے اور اس کا کام یہ ہے بیسیکلی کہ ہر سسپیشیس آدمی کو اس نے جو ہے وہ چیک کرنا ہے اور اس کو الگ مطلب سائڈ پہ کر لینا ہے اور اس کی چیکنگ کرنی ہے۔ تو اب جو آپ کا سینسٹیو سیکیورٹی گارڈ ہوگا نا وہ ہر اس بندے کو چیک کرے گا جس پہ اس کو ذرا سا بھی شک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ اگر کوئی بندہ واقعی وہاں پہ کوئی مطلب ایسی چیز لے کے جا رہا ہے جو پروہیبٹڈ ہے، فار ایگزامپل گن ہے یا بام لے کے جا رہا ہے، تو اس سینسٹیو سیکیورٹی گارڈ سے اس کے بچ کے جانا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرض کریں کہ سیکیورٹی گارڈ نے دیکھا کہ کسی کی پاکٹ میں بلج ہے تو وہ اس کو بھی روک لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ والیٹ ہو، گن نہ ہو یا کوئی بام وغیرہ یا کوئی رسکی چیز نہ ہو، وہ ایک نارمل چیز ہو تو وہ اس کو بھی روک لے گا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جو سینسٹیو آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہے وہ ہر اس بندے کو روک لے گا جو تھوڑا سا بھی سسپیشیس ہوگا۔ رزلٹ یہ نکلے گا کہ جتنے بھی آپ کے ایکچوئل سسپیشیس لوگ ہوں گے وہ تو لازمی پکڑے جائیں گے، لیکن ایسے بھی لوگ پکڑے جائیں گے جو کہ صرف سسپیشن کی بیس پہ پکڑے گئے ہیں، اٹ سیلف وہ نیگیٹو تھے، یعنی ان میں وہ ایسی کوئی سسپیشیس ایکٹیویٹی کیری آؤٹ نہیں کر رہے تھے۔ تو جو ٹیسٹ ہائیلی سینسٹیو ہوگا اس کے اندر آٹومیٹکلی فالس پازیٹیو کی ویلیوز زیادہ آنے لگ جائیں گی، جیسے ہم نے سیکیورٹی گارڈ کی ایگزامپل میں دیکھا، یعنی وہ ایسے لوگوں کو بھی پکڑے گا جو سسپیشن تو ارائز کریں گے لیکن ہوں گے اٹ سیلف نیگیٹو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سینسٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ مور انکلوسیو ہوتا ہے، یعنی اس میں بہت سی ویلیوز یا چیزیں ایڈ مطلب وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، آپ بھی سمجھیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو ہائیلی سینسٹیو ٹیسٹ تھا اس میں فالس پازیٹیو کی ویلیوز زیادہ آ رہی ہیں، اور فالس پازیٹیو جو ہے وہ اسپیسیفسٹی کے ڈینومینیٹر کے اندر ہے، تو جب یہ ویلیوز بڑھیں گی اس کے سینسٹیوٹی کو بڑھانے سے تو آٹومیٹکلی آپ کی اسپیسیفسٹی کم ہوتی جائے گی، یعنی وہ ٹیسٹ جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوگا وہ فالس پازیٹیو ویلیوز دینے کی وجہ سے کم اسپیسیفک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ سیکیورٹی گارڈ کی ایگزامپل سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اب آپ نے ٹیسٹ کی اگر اسپیسیفسٹی انکریز کی ہے نا، یعنی اب ایک ایسا سیکیورٹی گارڈ ہے جو بہت اسپیسیفک چیکنگ کرتا ہے، یعنی وہ صرف ان کی چیکنگ کرے گا جن کے پاس فار ایگزامپل کوئی گن ویزیبلی نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ تو ایزیلی مطلب اس نے ڈائریکٹلی بتا دینا کہ جو ٹرو نیگیٹو تو مطلب یہ ایزیلی بتا دے گا نا کہ جس میں ویزیبلی گن نظر نہیں آ رہی تو وہ تو پاس آؤٹ ہو جائے گا وہاں سے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں پرابلم یہ آئے گی کہ آپ کے فالس نیگیٹیوز بڑھنے لگ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ گن چھپا کے آ رہا ہو اور اس کو ویزیبلی نظر نہ آئے تو یہ اس کو جانے دے گا، یہ کہے گا کہ نیگیٹو ہے وہ بندہ، لیکن وہ فالس نیگیٹو ہوگا کیونکہ وہ گن کنسیل کر کے جا رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر آپ اسپیسیفسٹی انکریز کرتے ہیں تو آپ کے فالس نیگیٹو ٹیسٹ رزلٹ زیادہ آنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فالس نیگیٹو جو ہیں وہ آپ کے سینسٹیوٹی کے ڈینومینیٹر کے اندر ہے، تو یہ بڑھنے کی وجہ سے سینسٹیوٹی کم ہو جائے گی۔ تو اسپیسیفسٹی کے بڑھنے سے فالس پازیٹیو کی ویلیو بڑھتی ہے، فالس نیگیٹو کی ویلیو بڑھتی ہے اور آپ کی سینسٹیوٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان دونوں کے درمیان کا انورس ریلیشن شپ ہے۔ اب کویسچن یہ بنتا ہے کہ اگر ہمارے پاس انکریز سینسٹیوٹی کرنے سے فالس پازیٹیو بڑھ جاتے ہیں اور انکریز اسپیسیفسٹی کرنے سے فالس نیگیٹو بڑھ جاتے ہیں، تو ان کا آپس میں مطلب ہم کیسے پتہ کریں کہ وہ سینسٹیو ٹیسٹ جس نے پازیٹیو رزلٹ دیے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پازیٹیو مطلب کریکٹ ہیں، صحیح ہیں۔ یعنی پہلے ہم نے یہ ریلیشن دیکھا تھا ورٹیکل والا، اس کو ہم نے سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی کہا تھا۔ اب ہم یہ ہاریزونٹل ریلیشن دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک ٹیسٹ بڑا سینسٹیو ہے جس نے زیادہ ساری پازیٹیو ویلیوز دی ہیں، ان میں سے کتنی ٹرو ہوں گی اور کتنی فالس ہوں گی، اس کو آپ کہتے ہیں پازیٹیو پریڈکٹیو ویلیو۔ تو پازیٹیو پریڈکٹیو ویلیو یہ ہے کہ آپ کے ٹیسٹ نے جتنے ٹوٹل پازیٹیو دیے تھے، یعنی ٹرو پازیٹیو پلس فالس پازیٹیو، ان میں سے ٹرو پازیٹیو کتنے تھے۔ فار ایگزامپل ہم ویلیو صرف سمجھنے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے ٹیسٹ نے
90 ٹرو پازیٹیوز دیے تھے اور 10 آپ کے فالس پازیٹیو تھے، تو یہ 90% پازیٹیو پریڈکٹیو ویلیو دے رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک وہ ٹیسٹ جو بہت زیادہ سینسٹیو ہے اس کی پازیٹیو پریڈکٹیو ویلیو تھوڑی سی کم ہوگی کیونکہ وہ فالس پازیٹیو زیادہ دے رہا ہے. اسی طرح جو نیگیٹو پریڈکٹیو ویلیو ہے وہ آپ کے وہ ٹیسٹ کے بارے میں بتا رہی ہے، ٹیسٹ ریزلٹس کے بارے میں بتا رہی ہے جو سارے نیگیٹو آئے ہیں اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو ٹرو نیگیٹو ہیں، یعنی ان میں واقعی وہ ڈیزیز نہیں ہے. اور اگر آپ کی اسپیسیفسٹی بڑھے گی تو آپ کی نیگیٹو پریڈکٹیو ویلیو کم ہوتی جائے گی کیونکہ وہ فالس نیگیٹو ویلیو زیادہ دے گا. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ سمپل ایک ریلیشن نکال سکتے ہیں کہ مطلب ٹرو کتنے تھے اور ٹوٹل ٹیسٹ کتنے ہوئے ہیں، ٹوٹل آپ کے نیگیٹو کتنے بتائے ہیں ٹیسٹ نے، تو اس کی پرسنٹیج کو آپ کہیں گے کہ نیگیٹو پریڈکٹیو ویلیو ہے یار. تو یہ آپ کی تھوڑی سی ہے سمجھنے والی بات کہ آپ کی سینسٹیوٹی اسپیسیفسٹی کیا ہوتی ہے، سینسٹیوٹی انکریز کرنے کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور اس کا اسپیسیفسٹی پہ کیا ریلیشن ہے، وائس ورسا، اور پھر سینسٹیوٹی کے آگے پازیٹیو پریڈکٹیو ویلیو کیسے نکلتی ہے اور نیگیٹو پریڈکٹیو ویلیو کیسے نکلتی ہے.